آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ دے تو رہائی مینوں خدایا، دے تو رہائی مینوں خدایا، دے تو رہائی مینوں خدایا، بھولیا نہ شرع میں تیری، مینوں تو رہائی دے، بھولیا نہ شرع میں تیری، مینوں تو رہائی دے، دیکھ مصیبت میری، مینوں تو رہائی دے، تیرے حکماں نوں بدلے ڈھونڈ دے، تیرے حکماں نوں بدلے ڈھونڈ دے، دور مقتدیہ تیری، مینوں تو رہائی دے، دور مقتدیہ تیری، مینوں تو رہائی دے، دیکھ مصیبت میری، مینوں تو رہائی دے۔ حکم تیرے مینوں لگدے پیارے، حکم تیرے مینوں لگدے پیارے، خوشی ہے انہاں وچ میری، مینوں تو رہائی دے، خوشی ہے انہاں وچ میری، مینوں تو رہائی دے، دیکھ مصیبت میری، مینوں تو رہائی دے۔ تیرا کلام مڑو یا رب سچ ہے، تیرا کلام مڑو یا رب سچ ہے، سچی ہے عدالت تیری، مینوں تو رہائی دے، سچی ہے عدالت تیری، مینوں تو رہائی دے، دیکھ مصیبت میری، مینوں تو رہائی دے، دیکھ مصیبت میری، مینوں تو رہائی دے، مینوں تو رہائی دے، مینوں تو رہائی دے۔ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ نکالیے گا دوسری تواریخ اور اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی سے تیسری آیت تک۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشافط سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ تب چند لوگوں نے آ کر یہوشافط کو خبر دی، دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا نبوہ تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے، اور دیکھ وہ حساسون تمر میں ہے جو عین جدی ہے۔ اور یہوشافط ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔
حوالہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم روزے کی خاص طور پر روزے کی میعاد پر یعنی دورانیہ پر اور اس کے مقصد پر بات چیت کر رہے ہیں تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ بائبل مقدس کے اندر صرف ایک مقصد یا ایک دورانیہ پر روزہ نہیں ہے بلکہ مختلف مقاصد پر اور مختلف دورانیہ پر روزے پائے جاتے ہیں۔ اور یہی اس بات کی خوبصورتی ہے کہ مختلف اوقات میں لوگوں نے مختلف طریقوں سے روزے رکھے، خاص طور پہ جو مقصد ہوتا ہے وہی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی دیر کا روزہ رکھنا ہے اور کس طریقے سے رکھنا ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو بادشاہ یہوشافط ہے وہ ایک روزے کی منادی کراتا ہے، لیکن یہاں پر بالکل بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا جاتا یہ روزہ کتنی مدت کا ہے، بالکل بھی ایک لمحے کا بھی ذکر نہیں کیا جاتا کہ یہ روزہ کتنی مدت کا ہے۔ جب کبھی ہم ایسے روزے کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو اچانک سے روزہ شروع ہو جاتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، نہ یہ دن مقرر ہوگا نہ یہ وقت مقرر ہوگا، کہ اس کے پاس ایک ایسی خبر پہنچتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ڈر بھی جاتا ہے اور ایک دم سے اس کا دل خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ اب میرا آسرا، اب میری ہمت، اب میری طاقت، اب میری قوت صرف اور صرف خدا ہے۔ کہ جب کوئی بھی انسان اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں سرنڈر کر دیتا ہے کہ بھئی میں اپنے آپ کو تیری حضوری میں پیش کرتا ہوں، اس میں بزدلی والی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص ڈر کر ایسا کرتا ہے، بلکہ اس میں بات یہ ہے کہ ہمارا خدا اس قابل ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اس کی حضوری میں پیش کر دیتے ہیں تو وہ ہماری ڈھارس بن جاتا ہے، وہ ہمیں ہمت دیتا ہے، وہ ہمیں دلیری دیتا ہے، وہ ہمیں قوت دیتا ہے۔ جب میں اس میسج کو تیار کر رہا تھا تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے پڑھیں، تھوڑا سا آگے پڑھیں، تاکہ ہمیں بات کی تھوڑی سمجھ آئے کہ کن حالات میں، کن طریقے، کن وجوہات کی بنا پر روزہ رکھا گیا۔ تو اس میں جب میں نے اس کو پڑھا تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جو بادشاہ یہوشافط ہے، اس سے پہلے جو بادشاہ ہوئے یا اس کے علاوہ جو لوگ تھے وہ کس طرح سے اپنی ہمت کے بل بوتے پر اور اپنی بے وقوفیوں کہہ لیں یا اپنے آپ کو بڑا بنانے کے چکر میں انہوں نے اپنے آپ کو بھی تباہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کی بھی تباہی کی۔ یہ شخص یہ جان چکا تھا کہ اگر کچھ کرنا ہے تو خدا کے ساتھ کرنا ہے، اگر کچھ بننا ہے تو خدا کے ساتھ رہتے ہوئے بننا ہے، یہ نہیں کہ میں اپنی ہمت، اپنی دلیری اور اپنی طاقت کے ساتھ کچھ کروں۔ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب ایک شخص نے یہاں پر آ کر اس کو یہ بتایا کہ بھی دریا کے پار اس طرح سے جو لوگ ہیں وہ ایک امبو کی شکل میں، امبو سے مراد آپ ایک بہت بڑا گروپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑے گروپ کی شکل میں وہاں پر موجود ہیں تاکہ وہ تجھ پر حملہ کریں، جو قوم ہے اس پر حملہ کریں اور تمہیں ختم کر دیں۔ یہ شخص، اس کے ذہن میں صرف اور صرف یہی بات تھی کہ میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن میں اس معاملے کو خدا کی حضوری میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس نے پورے ملک میں جو خدا نے ان کو بخشا تھا اس میں منادی کراتا ہے کہ بھئی روزہ رکھا جائے۔ تو جب وہ منادی کراتا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ جب کبھی بھی ایسی سچویشن بن جائے کہ ہمیں بھی اگر اس بات کا علم ہو، بارڈر کی طرف ہیں یا کسی بھی جگہ پر ہیں، زلزلہ آ جاتا ہے یا کوئی بھی ایسے مصیبت آتی ہے تو ہم سب لوگ اکٹھے ہو کر اعلان اگر کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ لوگ روزہ رکھیں، خدا سے مدد چاہیں، تو ہم سب لوگ یہی کریں گے کہ ہم اس روزے میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ سیم تقریباً وہی سچویشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یونا جب منادی کرتا ہے نینوا میں تو وہاں پر بن گئی، یہاں تک کہ بادشاہ نے بھی اپنا لباس اتارا، ٹاٹ اوڑھا اور خدا کی حضوری میں بیٹھ جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ وہاں پر یہ ذکر ہے کہ ان دنوں میں جب یہ روزے کی منادی کرائی گئی نینوا میں، وہاں پر جانوروں تک کو روزہ رکھوایا گیا تاکہ کسی طرح سے خدا رحم کرے اور ان لوگوں کو بچایا جا سکے۔ تو خدا نے دیکھا کہ انہوں نے توبہ کی ہے تو خدا نے ان کو معاف بھی کیا اور اس وقت میں وہ عذاب ان سے ٹل جاتا ہے۔ یہاں پر بھی جب یہ بہت پریشان ہوتا ہے اور خدا کی حضوری میں منت کرتا ہے، کچھ گلے شکوے کرتا ہے کہ خدا جب ہم اس ملک میں بسنے والے تھے تو جہاں ہمیں
ہم نے اور قوموں کو تباہ کیا تھا، اور قوموں کو ہم نے فتح کیا تھا، اس وقت میں ہم ان کو بھی فتح کرتے یا ان کو بھی ختم کر دیتے تو اچھا تھا، لیکن تو نے ان سے منع کیا۔ اب خدا یہ بہتر طور پر جانتا تھا کہ کیا وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر اس نے ان لوگوں کو ختم کرنے نہ دیا۔ ایک سب سے پہلی جو وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ضرور ہے کہ کسی جگہ پر اگر آپ موجود ہیں تو ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اگر آپ کی ضرورت کی کچھ چیزیں آپ کے پاس میسر نہیں ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا کوئی ملک یا دوسرا کوئی علاقہ وہ چیزیں اگاتا ہو یا ان کے پاس وہ چیزیں موجود ہوں، تو انہی کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ خدا نے ایسا کیا ہو، لیکن ابھی وہی لوگ ان کے لیے خطرے کا باعث بن چکے تھے۔ تو خدا بڑے زبردست الفاظ کے ساتھ اس کو تسلی دیتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے کہ تو بالکل بھی نہ گھبرانا، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری ہمت ہوں، میں تیری طاقت ہوں۔ میں یہ الفاظ پڑھنا چاہوں گا آپ کے لیے 13ویں آیت سے۔ اور سارا یہودا اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور کھڑا رہا۔ تب جماعت کے بیچ یحزیئیل بن زکریہ بن بنایا بن یعیل بن متنیہ ایک لاوی پر جو بنی آسم میں سے تھا خداوند کی روح نازل ہوئی، اور وہ کہنے لگا، اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں اور اے بادشاہ یہوشافط، تم سب سنو، خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے انبوہ کی وجہ سے نہ تو ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا، دیکھو وہ سیس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں اور دشت یرویل کے سامنے وادی کے سرے پر تم کو ملیں گے، تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا۔ اے یہودا اور یروشلم، تم کتار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا، خوف نہ کرو اور ہراساں نہ ہو، کل ان کے مقابلے کو نکلنا کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہوشافط سر نگوں ہو کر زمین تک جھکا، اور تمام یہودا اور یروشلم کے رہنے والوں نے خداوند کے آگے گر کر اس کو سجدہ کیا۔ اور بنی کیہات اور بنی کورہ کے لاوی بلند آواز سے خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد کرنے کو کھڑے ہو گئے، اور وہ صبح سویرے اٹھ کر دشت تکو میں نکل گئے۔ اور ان کے چلتے وقت یہوشافط نے کھڑے ہو کر کہا، اے یہودا اور یروشلم کے باشندوں، میری سنو، خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے، اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے۔ اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور حسین تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ جب اس کے اپنے اندر ایک ہمت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ لوگوں کو تسلی دینا شروع کر دیتا ہے۔ آپ غور کریں کہ وہی شخص کہ جو خود خوف کا شکار ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اینڈ پہ آ کر جب قوم کو تیار کیا جاتا ہے لڑنے کے لیے، تو وہی شخص جو خود خوف کا شکار ہوتا ہے اس روزے کی وجہ سے، اس دعا کی وجہ سے جو خدا کی حضوری میں پیش کی جاتی ہے، وہی شخص کھڑا ہو کر ان سب کو دلیری دیتا ہے اور ان کو تیار کرتا ہے کہ ہم نے ابھی ان کے ساتھ لڑنا ہے، اور ہماری ڈھال، ہماری سپر خدا ہے، اور وہ احکام ہیں جو اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے دیے، انہی کی وجہ سے ہم کامیاب ہوں گے۔ اور یہی ہماری زندگی کا شیوا ہونا چاہیے کہ ہم خدا کی حضوری میں ان احکام کے ذریعے سے جو اس نے اپنے نبیوں کی وجہ سے دیے، اور خدا خود ہماری ہمت اور ہماری دلیری ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت اور ایمان بخشے۔ یقیناً آپ سب نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم کلام مقدس کے لیے اور ساری عبادت کے لیے شکر گزاری کریں گے، اور یہاں موجود لوگوں کے لیے اور آن لائن سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں گے اور برکت چاہیں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن، اس وقت اور اس لمحے کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، کہ ہم تیری حمد کریں، تمجید کریں اور تیرے نام کو دھن باد کہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے
جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں بخشا گیا۔ دعا ہے کہ یہ پھلدار ثابت ہو اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ شکر گزاری کرتے ہیں عبادت میں شامل تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری حضوری میں آنا اہم سمجھا۔ ان سب کے لیے تیری برکت، سلامتی اور ایمان میں بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر گزاری کرتے ہیں ان سب بہن بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شامل ہوں گے۔ ان سب لوگوں کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور ایمان افروزی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے تاکہ اپنی بیماری، کمزوری سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح آن لائن بھی جو ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شفا پائیں اور تیرا یسوع نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ فضل بخشنا کہ ہم کل کے دن بھی اس عبادت میں شامل ہو کر تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور شفا پا سکیں۔ آمین۔ یقیناً آج کی یہ عبادت آپ کے لیے بابرکت رہی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے۔ مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔